کہ میں اس بادشاہ کے ساتھ ملاقات کے اندر ہوں، اس بادشاہ کی ملاقات کو چھوڑ کر اس بادشاہ کی ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہاں پر تو معاملہ الٹ ہو چکا ہے، دوسرے تو دوسرے ہو گئے، دوسرے مسلمان تو دور کی بات ہے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر انہی لوگوں کے باغے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر اس حدیث پر بھی ہم غور کریں، ٹھیک ہے علماء کی لسٹ کے اندر ہمیں نہ شامل کریں، ہر ایک کو نہ شامل کریں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی کے پیچھے نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، پھر صدق دل کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز بھی قبول وہی ہوگی۔ دل کے اندر میل ہے رائی کے دانے کے برابر، یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کو روک رہا ہوں، ٹوک رہا ہوں، کیونکہ یہ 6 چک ہے، اسے بخوبی میں جان چکا ہوں۔ کوئی بھی بات کہی جائے اس کو اپنے اوپر فٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اپنے اوپر وہ بات فٹ کی جاتی ہے کہ جو انسان کے اندر کوتاہی ہے۔ ویسے تو ہر ایک چیز کو اپنے اوپر فٹ کیا جائے، دیکھا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ نفس سے کہتے ہیں کہ دیکھا جائے کیا میرے اندر تو یہ کمی نہیں ہے، پھر یہ کمی ہے تو اسے دور کیا جائے، بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ یہ بات ہی میرے اوپر کی گئی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن پر اچھا گمان کرو، اچھا گمان ہی نجات کا ذریعہ ہے، اچھا گمان ہی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اچھا گمان ہم کریں گے تو یقیناً ہم نجات پا جائیں گے۔ غالباً گمان کے اوپر، اچھے گمان کے اوپر میں نے ایک غالباً درس کے اندر بھی یہ گفتگو کی تھی، رمضان المبارک کا پتہ نہیں جمعہ کون سا، روزہ کون سا تھا، 7واں تھا یا 8واں تھا۔ بہرحال میں عرض کرنے کا جو مقصد ہے کہ ہم نے مومن پر اچھا گمان کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، ہمیں نماز سکھاتی کیا ہے، ہم نے نماز پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے، ان تمام امور کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان اولیاء اللہ کے در پے ہونا ہے، ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان صدیقین کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ جن صدیقین کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہم نماز کے اندر مانگ چکے ہیں۔ کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ رب تعالیٰ اس کے اندر انسان کی مدد فرمائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اندر کچھ ہے انسان باہر کچھ ہے، تو پھر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں پر ہم کچھ کہہ رہے ہیں، باہر جا کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مومن کی، منافق اور مومن کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ ہمارا آج مومنوں والا طریقہ تو نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب تم ان کے کو امانت دو گے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اؤتمن خان، جب تم امانت دو گے تو اس کے اندر خیانت کرے گا۔ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ مومن کی پہلی، جو منافق کی پہلی نشانی ہے۔ اگر تمہیں کوئی جو ہے امانت دے رہا ہے، بے عین ہی اسی طرح لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے، امانت دینے والے نے کہا کہ بھائی یہ تم خرچ کرو، اپنے استعمال میں لے آؤ، جب مجھے کچھ ضرورت پڑے گا میں تجھ سے لے لوں گا۔ اس سے اجازت مانگی جائے، کیا میں تیری رقم، تیری چیز استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہہ دے کر سکتے ہو تو پھر تم کر سکتے ہو۔ اگر وہ اس چیز سے ناگوار گزرے، اسے یہ بات ناپسندیدہ ہو، اس بات پر پھر یہ بھی آ جاتا ہے نا، ہمارے پاس تو بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس تو مال ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، رزق ہے، ہم تو بہت بڑے مالک ہیں کسی چیز کے، پھر غریب بیچارہ خاموش ہے۔ اگر وہ خاموش ہے، یہ مت کہنا کہ میں نے اسے دبوچ لیا ہے، اسے دبا لیا ہے، میں جیت چکا ہوں۔ اصل میں تیری جیت نہیں ہے، اصل میں تو جیت ہی اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے حضور کی امت کے اندر سب سے بڑی فضیلت اسے دی جاتی ہے، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اسے دیا جاتا ہے کہ جو کسی آزمائش پر، جو کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ مت کہنا کہ میں جیت گیا ہوں، جیتا تو وہ ہے جس نے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا ہے۔ ہیں جی، وہ فرماتے ہیں نا کہ مزہ تو تب آتا ہے نا کہ اپنے سے ہلکے کے آگے انسان گردن کو جھکا دے، اپنے سے ہلکے کے آگے، وگرنہ ٹھیک ہے کہ نہیں جی، مقصد کیا ہے اس بات کرنے کا؟ کوئی بندہ امیر ہے، بہت زیادہ مالک ہے، اور کوئی بندہ غریب ہے، بالکل نچلے طبقے کا، اس سے تو ہم نے بنایا نا نچلا طبقہ، وگرنہ اسلام کے اندر، دین کے اندر تمام کے تمام یک صف بالکل برابر ہیں۔
अमीरी गरीबी का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि हम अमीरों को तो नवाजते रहें, हम अमीरों को तो इज़्ज़त करते रहें, अमीर आ जाए खड़े होकर मिलें, गरीब आ जाए 2 उंगलियों से सलाम दें। ये हमारा मुसलमानियत का म्यार नहीं है। मुसलमानियत का म्यार ये है, अमीर आए आपका अंदाज़ वही होना चाहिए, गरीब आए आपका अंदाज़ वही होना चाहिए। वो एक अल्लाह वाला था, एक अल्लाह वाला, वो किसी जगह पर अपने, ठीक है नहीं, बिस्तर लगाए हुए बैठा था, झोंपड़ी लगाए हुए बैठा था। उधर से गुजर हुआ, किसी बादशाह का पूछा ये झोंपड़ा किसका है? कहा कि कोई अल्लाह वाला है, कोई फ़कीर है, मजजूब है, नहीं जानते कौन है। अब पूछा कि इसे बुला कर लाओ मेरे पास। दरवाज़ा खटखटाया गया, उसका जो भी खेमा लगा हुआ था, अंदर से कोई जवाब ना आया। दूसरी मर्तबा खटखटाया गया, तीसरी मर्तबा खटखटाया गया, और फिर आवाज़ लगा के पूछी गई कि अंदर बैठने वाला कौन है? खबरदार हो जा, तुझे नहीं मालूम कि हर तरफ शोर बर्पा हो चुका है कि इस जगह से गुजरने वाला काफिला बादशाह सलामत का काफिला है। क्या तुम उसकी जवाब, वो क्या उस बात सुनने के लिए उसके पास नहीं आओगे? तो अंदर से कुछ देर के बाद जवाब आया कि मैं इस बादशाह के साथ मुलाकात के अंदर हूं, उस बादशाह की मुलाकात को छोड़कर इस बादशाह की मुलाकात के लिए नहीं आ सकता। आप फरमाते हैं कि आता वही है कि जिसे जरूरत होती है।